قائد اعظم ان چند قابل قدر ہستیوں میں سے ایک تھے جن کو کہ تاریخی شخصیتیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے میں سن 1876 میں کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان پر جب غربت نے حملہ کیا تو عام قاعدے کے مطابق بجائے احساس کمتری اور ذلالت پیدا ہونے کے ان کا رد عمل بالکل ہی جداگانہ ہوا۔ ان میں خودداری، عزم، متانت پیدا ہوا۔ یہ نتیجہ تھا اس چیز کا کہ مسلمانوں کی تعریف خدا بزرگ نے اپنے قرآن میں کی ہے کہ یحسبہم الجاہلون اغنیاء من التعفف۔ وہ ہمیشہ اپنے کو اس طرح رکھا انہوں نے کہ عام طرح پر کسی کو خیال نہیں ہو سکا کہ ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ چنانچہ شروع زندگی میں بمبئی میں جب ان کو پریسیڈنسی میجسٹریسی ایک عارضی طور پر ملی تو اس کے بعد جب ان کے کنفرمیشن کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس زمانے کی سیاست زیادہ تر کانگریس کے زیر نگین تھی، نیشنلزم کا زور تھا، اس لیے وہ بھی کانگریس میں شامل ہوئے اور اس طریقے پر شامل ہوئے کہ ان کی عزت بڑی خاصی ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کو چونکہ وہ اقلیت میں ہیں اس لیے کچھ تحفظات کی ضرورت ہے۔ چنانچہ دوستوں کے مشورے سے انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، ان کو میں شامل ہوئے اور سن 1900 کی لکھنؤ سیشن میں صدارت کی اور بالکل کایا پلٹ کر دیا، یعنی ہندو مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا اور ایک سمجھوتے کے صورت میں لکھنؤ پیکٹ کے نام سے یہ چیز مشہور ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے گاندھی جی کے زیر نگین عدم تعاون کا زور ہوا تو انہوں نے مسلم لیگ سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ چند برسوں کے بعد پھر دوبارہ مسلم لیگ میں شریک ہوئے اور ہندو مسلم سمجھوتے کی صحیح فہم کرتے رہے، مگر جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ملک کو چھوڑ کر وہ ولایت چلے جائے۔ آخر کار جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا تو سن 1940 میں تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ قائد اعظم میں دو خصوصیات ایسی تھیں کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی تھی۔ ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کی سفارش حکام سے نہیں کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کو خیال ہو گیا تھا کہ وہ مدمغ ہے، حالانکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی وقت کسی کی سفارش کی تو اس افسر سے ان کو کم از کم آنکھ جھپکنا پڑے گا، اور اس نے اگر کبھی کوئی غلطی کی تو اس کے خلاف شکایت کرنے میں دو میں سے ایک صورت ہو جائے گی۔ اگر وہ شکایت کرتے ہیں تو احسان فراموشی ہوگی، اور اگر وہ چشم پوشی کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوگا کہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے فریضے کو ادا نہ کیا۔ چنانچہ ایک دفعہ میں ایک اپنے ورکنگ کمیٹی کے سابق ممبر کے صاحبزادے کو لے کر ان کے پاس پہنچا۔ اس زمانے میں لڑائی جنگ عظیم نمبر 2 جاری تھی اور لوگوں کی بھرتیاں کافی مقدار میں تعداد میں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کے نوکری کریں۔ وکالت کا امتحان وہ پاس کر چکے تھے،
میں ان کو جس وقت ان کے مکان میں لے کے گیا تو اس وقت وہ آرام فرما رہے تھے، شام کا وقت تھا، اور میں نے جب ان کی خواہش ظاہر کی کہ یہ آپ کے ایک سابق کلی کے صاحبزادے ہیں اور آج ملازمتیں بہت کافی مل رہی ہیں حکومت میں، تو ان کے لیے ایک اشارہ کر دیا جائے تو فوراً نوکری مل جائے گی، تو بجائے اس کے کہ وہ ہم سے خفا ہوتے یا کچھ ہمیں دلاسا دیتے کہ کر دیں گے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ جس زمانے میں وہ اپنے سابق مکان میں رہتے تھے تو ان کے مکان کے بغل میں زمین گورنمنٹ کا ایک مکان تھا، اس میں گورنمنٹ کے افسر رہا کرتے تھے، تو ان کے رخ کے سامنے وہاں کے لوگوں نے پیخانہ اور نوکروں کے رہنے کی جگہ بنا دی۔ جس وقت بنا رہے تھے تو لوگوں نے، ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ اگر ذرا سا محکمے کے حکام اعلیٰ کو کہہ دیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے مکان ہی کا رخ بدل دوں، چنانچہ میں نے اپنے مکان کے رخ کو بدل دیا، اور اس کو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ اس طریقے پر ہم نے بدلا، اور اسی وقت انہوں نے فرمایا کہ وکالت کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جس سے تم دیکھتے ہو کہ ہم کس درجے پر پہنچ گئے، تم ایسے اچھے پیشے کو چھوڑ کر یہ نوکری کی طرف کیوں جاتے ہو؟ خود مجھے دیکھو، میں نے نوکری کی جب ضرورت تھی اور اس کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور آج ہماری عزت، ہماری حیثیت، ہمارا وقار نوکری میں اگر ہم رہتے تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طریقے پر انہوں نے دل نشیں کرا دیا اس لڑکے کو کہ ان کی سفارش نہ کرنا اس کے لیے خود بہتر ہے۔ یہ زندگی کے ان کی اصولوں میں سے تھا کہ وہ ہمیشہ جن لوگوں کو کچھ اعتراض محض بحیثیت اعتراض نہیں بلکہ اعتراض اپنے ناسمجھی کے بنا پر ہو تو ان کو صحت کی طرف لائے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو تہیا کر کے جاتے تھے کہ قائد اعظم سے اس وقت منوائیں گے کہ ہم صحت پر ہیں اور وہ غلطی پر ہیں، اور اس کے بعد وہ آتے تھے اور اس طریقے پر آتے تھے کہ وہ نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ قائد اعظم کا راستہ صحیح اور اصلی اور مفید زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو ان لوگوں کی رائے تھی۔ قائد اعظم میں جہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے دل کو موہ لینا چاہتے تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ان کی شخصیت کے روپ سے لوگ ان کے راستے پر چلے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمیں زندگی میں ملتی رہیں۔ جب کبھی ہم لوگ سفر میں جایا کرتے تھے تو خاص طرح پر طالب علم یونیورسٹی اور اسکول کے طالب علموں کے ساتھ ان کی شفقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان کو ہر طرح پر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی بھی یہ نہیں میں نے دیکھا کہ کسی کے کہنے پر جو کہ اس کی دل میں شبہات ہیں اس کے دور کرنے کے لیے خفگی کی ہو انہوں نے، یا اس پر غصہ کیا ہو۔ یہ بالکل غلط ہے کہ وہ سخت گیر تھے، وہ سخت گیر تھے مگر اس چیز میں کہ جو صحیح راستہ ہے جس کو بہت سوچ بچار کے وہ نکالتے تھے اس کے متعلق وہ ثابت قدم رہتے تھے، اور یہ ان کی خود اعتمادی کی ایک ثبوت ہے، نہیں یہ کہ طبیعت میں درستگی کا